ہم نے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی کہ اگر یہ کھٹے یا ہرے رنگ کی الٹیاں کر رہا ہو اور سنس برتھ ہی کر رہا ہو اور دودھ ہضم نہ کر رہا ہو، ڈی ہائیڈریشن کے سائنز آ گئے، بچہ ویک ہو گیا، لیتھارجک ہے، اب تو رو بھی صحیح سے نہیں پا رہا، اسے ہم مورننگ کہتے ہیں، ہلکا ہلکا کرا رہا ہے، اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی لیکن الٹیاں ابھی بھی چل رہی ہیں، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، بہت دفعہ ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ پائلورک سٹینوسس ہوتا ہے کہ اگر بچہ دودھ والی یا وائٹ جس رنگ کا دودھ ہے، ظاہر ہے وہی الٹی میں آ گیا، اور بچہ ابھی چھوٹا ہے اور پرسسٹنٹ وامٹنگ ہے آفٹر 2 weeks آف ایج، یعنی بچہ ابھی 2 ہفتے کا ہی ہے اور اس سے آنورڈ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اس پہ ہم باتیں کر چکے ہیں کہ وہ پائلورک سٹینوسس ہو سکتا ہے، معدے کا منہ بند ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی کہ اگر یہ کھٹے یا ہرے رنگ کی الٹیاں کر رہا ہو اور سنس برتھ ہی کر رہا ہو اور دودھ ہضم نہ کر رہا ہو، ڈی ہائیڈریشن کے سائنز آ گئے، بچہ ویک ہو گیا، لیتھارجک ہے، اب تو رو بھی صحیح سے نہیں پا رہا، اسے ہم مورننگ کہتے ہیں، ہلکا ہلکا کرا رہا ہے، اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی لیکن الٹیاں ابھی بھی چل رہی ہیں، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ سو دس کین بی میل روٹیشن۔ دیکھیں، جس جگہ پہ رکاوٹ ہے وہ ہمیں صرف الٹی کی ہسٹری بتا سکتی ہے، ظاہر ہے کہ صرف معدے کے منہ تک ہے تو ابھی اس میں صرف دودھ پڑا ہوا، اگر رکاوٹ اس سے تھوڑا آگے ہو گئی تو جو لیور کی سیکریشنز ہیں، جو پتے کی سیکریشنز ہیں، دے آر گرین ان کلر، تو وہ بھی ایڈ ہو جاتی ہے نا۔ اب اگر بچہ کھٹے یا ہرے رنگ کی الٹیاں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے رکاوٹ اب تھوڑا آگے ہے، اور سنس برتھ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیدائشی نقص ہے، دیر از سم اسٹرکچرل ایبنارمیلٹی، یہ دوائی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، رائٹ؟ اس میں آپ کو سرجنز کی کنسلٹیشن، رائے، گائیڈنس اور ہیلپ اور شاید مینجمنٹ کی بھی ضرورت پڑے، تو اس چیز سے ریلیٹڈ میل روٹیشن مائٹ بی این آنسر۔ اب میل روٹیشن کیا ہے؟ دوران حمل بچوں کی آنتیں، ظاہر ہے پیٹ تو اتنا سا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ وہ آنتوں کا جسم سے باہر جا کر ڈیویلپ ہو کر واپس پیٹ میں ایک خاص حصے سے وہ روٹیٹ ہوتی ہیں اور وہ اینگل کر کے واپس بچے کے پیٹ میں جاتی ہیں۔ دیکھیں اللہ کی قدرت۔ لیکن اگر یہ پروسیس تو ہے نا، اب یہ پورا پروسیس آ گیا، جو بھی ڈیولپمنٹل پروسیسز ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان اتنے بڑے بڑے دعوے کیسے کر لیتا ہے کہ اگر آپ صرف ایمبریولوجی کو ہی دیکھ لیں تو انسان کے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جہاں پہ جو بھی پروسیس ہے ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہی، ظاہر ہے آزمائش یہی ہوتی ہے، لیکن if this whole rotation process coming back into the abdomen یہ کہیں پہ رک جائے، رکاوٹ آ جائے یا الٹا ہو جائے یا whatever can go wrong goes wrong، تو اسے ہم میل روٹیشن کہتے ہیں۔ جو چیزیں اس طرف ہونی تھی وہ اس طرف ہو گئی، اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ کنک آ جاتا ہے، جس طرح آپ اکثر پودوں کو پانی دے رہے ہوں اور پائپ آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے اور وہ جا رہا ہے، لیکن آپ نے روکنا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پیچھے سے ہلکا سا پائپ کو یوں فولڈ کر دیتے ہیں، اس سے رکاوٹ آ جاتی ہے۔ سیم گوز ود دا اسمال انٹسٹائن، اینڈ اسپیسیفکلی جو پہلی آنت کا پارٹ ہے اسے ڈیوڈنم کہتے ہیں، اس کے بعد یہ رکاوٹ شروع ہوتی ہے۔ اب اس جگہ پہ ساری رطوبتیں آ گئیں، ساری سیکریشنز آ گئیں، اس لیے الٹی کا کلر بھی چینج ہو گیا، کیونکہ اس سے آگے تو رکاوٹ آ گئی نا، کنک ہو گیا۔ اب یہ ساری چیزیں کون آپ کو ہیلپ کرے گا؟ کون بتائے گا کہ اس کے لیے ڈائگنوسٹک کیا ہے، کیا ٹیسٹ ہوں گے، کیسے ہم بچے کو بہتر کر سکیں، اور پہلے تو اس لائق کر سکیں کہ اس کو بے ہوشی اور آپریشن کے لیے ہم تیار کر لیں، اور وہی آپریشن جسے ہم کہتے ہیں سہار جاوے، کہ وہ برداشت کر لیں۔ اس سب کے لیے یو وڈ نیڈ اے پیڈیاٹرک سرجن۔ یہ سب نالج اس لیے ہے کہ ہمارے بچوں کو صحت ملے اور زیادہ بیمار ہونے سے پہلے ان کی تشخیص ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو اور آپ کے اہل خانہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔